السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نورانی قاعدہ لیسن وائز ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، اور ہمارا یہ جو پروسیس ہے یہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 5 تک جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ لیسن نمبر 1، 2 اور 3 کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جو سائن کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو سائن استعمال ہوتے ہیں، مطلب اعراب جو استعمال ہوتے ہیں، زبر، زیر، پیش اور جزم، تشدید وغیرہ، تو ان چیزوں کا جب سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا لیسن نمبر 5 تک کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ سوری گائس، گلا تھوڑا سا خراب ہے میرا۔ لیسن نمبر 4 کے اندر ایک زبر ہوتا ہے زیر اور ایک نارمل پیش، اور اس کو جو ریڈ کرنے کے رولز ہوتے ہیں، اس کے ریڈنگ رولز ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ استاد ہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ نے وہ 3 رولز ہیں وہ فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سائن لیسن نمبر 5 کے اندر آ کر ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی لیسن نمبر 4 کے اندر ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہوتا ہے، اور اس کو ریڈ کرنے میں 3 رولز ہوتے ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اسی طرح سے لیسن نمبر 5 میں یہ سائن ڈبل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اس کو ریڈ کرنے کا، پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے اندر 2 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات غنہ کرنا ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 زبر کے آگے جب بھی الف یا پھر یا آ جائے گا تو اس کو نہیں پڑھنا۔ اس میں آپ نے 2 باتوں کا خیال کرنا ہے، اور لیسن نمبر 4 میں آپ نے 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اب آ جاتا ہے لیسن نمبر 6، یہ بہت اہم لیسن ہے۔ اب دیکھیں، لیسن نمبر 4 کے اندر جو سائن استعمال ہوتے ہیں وہ آراب، اور جو لیسن نمبر 5 کے اندر استعمال ہوتے ہیں آراب وہ، یعنی یہ دونوں لیسن کے اندر جتنے بھی سائن آراب استعمال ہوتے ہیں۔ اب لیسن نمبر 5 کے اندر لیسن نمبر 6 کے اندر یہ سائن ڈبل ہو جاتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 سے لے کر 5 تک جتنا آپ نے ریڈنگ رولز پڑھے، سائن پڑھے، جو چیزیں آپ نے پڑھی، ان سب کی یہاں پر پریکٹس ہوگی، مشق ہوگی، اس کا جو ہے نا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز ہوگی۔ تو لیسن نمبر 6 جب بھی آپ پڑھیں یا پڑھائیں تو یہ اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں پر جو ہے نا ہمارا جو وقف کرنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لیسن نمبر 4 اور 5 میں وقف کرنے کا جو ہے نا کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن لیسن نمبر 6 کے اندر جملے آ جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا پہلے صرف لیٹر ہوتے تھے، لیسن نمبر 1 سے لے کر لیسن نمبر 5 تک یہاں صرف الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیٹر ہوتے تھے، جملے نہیں ہوتے تھے، سینٹینسز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اب جب اس پورے 5 لیسنس کی جب ہم پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو وہ ہم جملوں کی صورت میں کریں گے، اور مشق کرنے کی صورت میں ہمیں جملے بنانے ہوتے ہیں، سینٹینسز کریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں خاص اور ابتدائی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وقف کرنا آپ نے کس طرح سے سیکھنا ہے، یا پھر آپ نے بچے کو سکھانا ہے۔ چھوٹا سا ایک میں ورڈ یا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں وہ اسپیل کر دیتا ہوں، ہجے کر لیتا ہوں، اور اس طرح سے آپ نے ہجے کرانے ہیں بچے کو، یا خود بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس طرح سے آگے آپ نے خود جو ہے نا ٹیچ بھی کرنا ہے، پڑھنا، اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے پورے پروسیس کو فالو کرنا ہے، اور اگر آپ پڑھا رہے ہیں، آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تو آپ نے اس طرح سے پڑھانا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک لیٹر جو پہلا جملہ ہے نا لیسن نمبر 6 کا، وہ ہے ابدن، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جب آپ اس کو اسپیل کریں گے تو پہلے آپ نے ایک لیٹر کو اسپیل کرنا ہے اور بچے سے بھی کروانا ہے، پھر آپ نے دوسرا لیٹر اسپیل کرنا ہے۔ جب دوسرا لیٹر آپ اسپیل کر لیں گے تو پہلا والا لیٹر اور دوسرا والا لیٹر، ان دونوں کا ساؤنڈ کریٹ کر کے، مکس اپ کر کے، 1 بائی 1 ان کا کہنے کا، ان کو جو ہے نا ساؤنڈ آپ نے ان کے کریٹ کر کے ریڈ کرنا ہے، ان کو رواں پڑھنا ہے، 2 الفاظ کو۔ ایک ایک لیٹر آپ ہجے کرتے جائیں گے،
پھر ایک ایک لیٹر کا ون بائی ون آپ ساؤنڈ جوائن کرتے جائیں گے. وہ کس طرح سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے. اب جملہ ہے ابدن، اس کو ہم جب ہجے کر کے پڑھیں گے، اسپیل کر کے پڑھیں گے تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے: حمزہ زبر با زبر با، با، دال دو زبر دن. دال کے اوپر جو دو زبر ہیں، اور لیسن نمبر 5 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. سو یہاں پر دال کے ٹاپ پر دو زبر ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے. یہ جو وائس ہے اس کو ہولڈ کریں گے، ناک میں لے کے جائیں گے لائک اس طرح سے ابدن. ٹھیک ہے. پرانے دور کے اندر جب پڑھا جاتا تھا تو پھر ہم اس طرح سے پڑھا کرتے تھے آگے وقف ابدا. لیکن آج کل جدید دور ہے اور پرانی جب نئی چیزیں آج رائج ہو جاتی ہیں تو پرانی چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے، طور طریقے ختم ہو جاتے ہیں. مقصد وہی ہوتا ہے، رزلٹ وہی ہوتا ہے، لیکن راستہ دوسرا ہوتا ہے. اور آج کل اس لیے آگے وقف نہیں رائج نہیں ہے زیادہ تر، اور اس کے بجائے وقفن پڑھا جاتا ہے. ابدن وقفن ابدا، کیونکہ بچے اس چیز کو زیادہ جذب کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور آج کل کے بچوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ایزی ہے. پرانے دور کے اندر جب آپ اور ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ابدن پڑھا جاتا تھا اور ہمارے لیے یہی چیز بہت زیادہ ایزی تھی. لیکن آج کل کے بچوں کے لیے وقفن بہت زیادہ ایزی ہے، اس لیے آپ وقفن ہی پڑھایا کریں. ٹھیک ہے. یا خود بھی آپ اسپیل کرتے ہیں، ہجے کرتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات، عربی کے اندر جب پڑھایا جاتا ہے تو حمزہ فتحہ با فتحہ با، آبا، دال ڈبل فتحہ دن، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے. اور ویسے نارمل جب ہم یہاں پاکستان کے اندر پڑھاتے ہیں تو زبر زیر پیش پڑھاتے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ جب بچے پڑھتے ہیں یورپین ممالک میں، اگر آپ آن لائن قرآن ٹیچر ہیں تو یورپین ممالک میں جتنا ہی بچے پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو طور طریقے رائج ہیں وہ عرب کے لحاظ سے رائج ہیں. اور وہاں پر اس طرح سے، اچھا میں یہ آپ کو ایک تصدیق کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں آپ سے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں مجھ سے پڑھتے ہیں تو میں نے ان سے یہ بات کنفرم کی ہے، اور ان کے پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر فتحہ، کسرہ اور دمہ پڑھایا جاتا ہے. سو آپ اگر آن لائن قرآن ٹیچر ہیں تو آپ اس چیز پر زیادہ توجہ دیں کہ زبر زیر اور پیش پڑھانے کے بجائے آپ فتحہ، کسرہ اور دمہ پڑھائیں، تاکہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے کلیئر کر کے وہاں کسی بھی اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر آگے ان کو لرننگ میں، سیکھنے میں، پڑھنے میں، ریڈنگ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک پیار بھرا کمنٹ ضرور کر دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. مزید آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.